آج یہ میرے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو جاتا۔ اگر یہ میری وائف مر جاتی یا بچہ مر جاتا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں آ کر اس کے باوجود اس کا ڈلیوری وارڈ میں ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ڈاکٹر کو میں نے بار بار بولا ہے کہ انہیں نیچے لیبر روم میں شفٹ کریں، ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ڈاکٹر نے کوئی توجہ نہیں کی ہے۔ انتظامیہ سے رابطہ ہوا، کوئی ترجمان سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا کہ ایک میرا دوست تھا، اس کے ذریعے میں نے ترجمان سے رابطہ کروایا ہے، مگر انہوں نے اوکے کا آگے سے میسج کیا ہے کہ مجھے دوست نے بولا ہے کہ انہوں نے بول دیا خیر ہو جائے گی، مگر پھر بھی کوئی رائے عمل نہیں آیا ہے، کوئی اس طرح رسپیکٹ نہیں ہوئی، کوئی ڈاکٹر نہیں آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجن نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی، اور آج میں موجود ہوں ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں، جو کہ ایشیا کی بڑی اسپتالوں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک مریض ہے جس کے ساتھ آئے ہوئے لواحقین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ جو آئی ہوئی مریضہ تھیں ان کی کیا لگتی ہیں، ان کو کیا مسئلہ پیش آیا۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس کے گائنی وارڈ کے سامنے میں موجود ہوں، آئیے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد عظیم عباسی ہے، میں باغ بانڈی کا رہنے والا ہوں۔ جمعرات کی رات تقریباً 2 بجے سمجھ لو جمعہ ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آئے یہاں پہ اور ہمیں ایمرجنسی میں ایمرجنسی میں انہوں نے ہمیں داخل کیا ہے 2 دن، اور اس کے بعد کل جمعہ ہفتہ گزرا ہے، اتوار والے دن ڈیلیوری کیس تھا، تو اوپر انہوں نے وارڈ میں میری وائف کو تکلیف ہوئی ہے، تو ڈاکٹر کو میں نے بار بار بولا ہے کہ انہیں نیچے لیبر روم میں شفٹ کریں، ان کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے بعد ڈاکٹر نے کوئی توجہ نہیں کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ڈیلیوری ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ جو میری امی تھی اور میری بہن سمجھ لو سسٹر تھی، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈیلیوری کی ہے۔ اس وقت کوئی بھی مریض کوئی بھی ڈاکٹر یا نرس نہیں تھی۔ میری امی شور کرتی رہی ہے، بلاتی رہی ہے، روتی رہی ہے شور کر کے کہ کوئی آ جائے، کوئی بچی کو بچا لے، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں آیا، کوئی بھی لیڈیز نہیں یا وارڈ کے اندر کی بات کر رہے ہیں؟ جی وارڈ کے اندر کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پہ وارڈ میں بہت سے لوگ بھی تھے، کوئی مرد بھی تھے، میں نے ان کو باہر نکالا کہ میری وائف کی ڈیلیوری ہے، آوازیں کیا ہی آتی ہیں، ڈیلیوری لیڈیز چکر ہے، اس کو باہر نکالیں، تو کوئی بندوں کو میں نے باہر نکالا ہے۔ اس کے بعد 3 بج گئے تھے، سیکورٹی والے آ گئے، مجھے باہر نکال دیا کہ بند ہو گیا ہاسپٹل۔ اس کے بعد یہ ڈیلیوری ہوئی ہے، تو کوئی بھی ڈاکٹر، اگر میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی کہہ سکتا ہوں، میری امی بھی رکھ کے کہہ سکتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس نہیں تھی، البتہ ایک جھاڑو لگانے والی لڑکی آئی ہے ہمارے پاس، بس اس کے بعد کوئی ڈاکٹر نہیں آئی ہے، کوئی لڑکی نہیں آئی ہے۔ تو میں اعلیٰ کام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں نوٹس کریں۔ آج یہ میرے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو جاتا۔ اگر یہ میری وائف مر جاتی یا بچہ مر جاتا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ناظرین، آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ایک انسانیت کی تذلیل بھی ہے۔ اب لیبر روم ہے، ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے، وہاں پر اتنا بڑا سٹاف موجود ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا، نرسوں کا، لیکن کوئی بھی اینڈ وقت پہ کوئی بھی بندہ نہیں تھا، کوئی بھی وہاں پر جو ڈیلیوری کرتا، اور سارے کے سارے لوگ غائب تھے۔ اور خواتین کی جو ڈیلیوری ہے وہ وارڈ کے اندر ہوئی، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وارڈ کے اندر ڈیلیوری ہونے کی تک نہیں بنتی، اس کو شفٹ کیا جاتا اسپتال کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے کوئی ایمبولینس میں ہو تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ایوب میڈیکل کمپلیکس میں آ کر اس کے باوجود اس کا ڈیلیوری وارڈ میں ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا، آپ کا مریض کس دن ایڈمٹ ہوا تھا یہاں پہ؟ تقریباً ہم جمعرات کی رات 2 بجے آئے تھے، تقریباً صبح جمعہ ہی ہو جاتا ہے، رات کی 2 بجے ہم آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کسی انتظامیہ سے رابطہ ہوا، کوئی ترجمان سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا کہ ایک میرا دوست تھا، اس کے ذریعے میں نے ترجمان سے رابطہ کروایا ہے، مگر انہوں نے اوکے کا آگے سے میسج کیا ہے کہ مجھے دوست نے بولا ہے کہ انہوں نے بول دیا خیر ہو جائے گی، مگر پھر بھی کوئی رائے عمل نہیں آیا ہے، کوئی اس طرح رسپیکٹ نہیں ہوئی، کوئی ڈاکٹر نہیں آیا۔ اس کے بعد تقریباً ڈیلیوری کے 15-20 منٹ بعد ڈاکٹر آئی، وہ بولتی ہے میں پرانے کمپلیکس میں چلی گئی تھی، وہاں پہ بھی مریض ہوتے ہیں، ہماری اور بھی مصروفیات ہوتی ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم چپ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آج رات کی میرے خیال سے رات کی شفٹ تھی، انہوں نے بھی بدتمیزی کی ہے گھر والوں کے ساتھ۔ کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بولا کہ ڈرپ نکال دو، 2-3 بار بولا، اس نے بولا زیادہ باتیں نہیں کریں، انہوں نے باہر سے چوکیدار بھی بلا لیا تھا، انہوں نے بولا زیادہ باتیں نہیں کریں، گھر بھیج دیں گے۔ پھر امی نے میری نے بولا کہ ہاں اب باہر نکال دیں، پھر ایک تو علاج نہیں ہو رہا، دوسرا باہر ڈسچارج کرنے کی جی وہی دھمکی دے رہے تھے کہ ہم باہر نکال دیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے،
تو ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ شرم کا مقام ہے ایوب میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ کے لیے کہ جو دعوے تو کرتی ہے، ہم نہیں کہتے علاج کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو علاج کیا جا رہا ہے اس کو بہتر انداز میں تو کیا جائے۔ اب یہ اس لڑکی کے شوہر ہیں، ان کا سر تو شرم سے جھکا ہوئے، لیکن ان کا میڈیا پر آنے کا جو مقصد ہے وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کسی اور کی بھی تذلیل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹروں کا اتنا بڑا سٹاف ہوتا ہے، نرسوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ این ٹائم پر نہیں تھا، این موقع پر نہیں تھا، تو اس سے ڈاکٹروں کا کیا فائدہ؟ ناظرین آج یہ مسئلہ ایوب میڈیکل کمپلیکس کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس طرح کوئی بھی آپ کے مسائل ہوں وہ ضرور ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم بھی اس کو آگے بلاتے رہیں۔ عبید الرحمن سلیمانی، ارجن نیوز ٹی وی، ایبٹ آباد۔